ناظرین، دو بہت اہم خبریں۔ پہلی خبر یہ کہ وہ گستاخانہ خاکے جو 2015 میں شائع کیے گئے تھے پیرس کے ایک اخبار نے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو بہت زیادہ رنج پہنچا تھا اور پوری دنیا میں لوگوں نے باہر نکل کر سڑکوں پر احتجاج کیا تھا، وہ ایک مرتبہ پھر شائع کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ خاکے دوبارہ کیوں شائع کیے گئے، جو سٹوری ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایک اور اہم خبر جس پہ آج میں بات کروں گی وہ ہے آسیہ بی بی، جو کہ ملک سے باہر جا چکی ہیں۔ پہلی مرتبہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے چند بیانات دیے ہیں، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے چند باتیں کی ہیں، وہ باتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گی، ان پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے گستاخانہ خاکوں کی ایک مرتبہ پھر اشاعت پر۔ آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ، اگر کچھ لوگ بہت سے بھول گئے ہوں گے، وہ بتائی دیتی ہوں تھوڑی سی ڈیٹیلز میں اس کی ہسٹری، کہ 2015 میں پیرس کے ایک آن لائن اخبار ہے جو کہ تنزیہ خاکے اور تحریریں ہوتی ہیں اس کی، اداروں کے، حکومتوں کے، لوگوں کے خلاف جو ہے ان کو اٹیک کیا جاتا ہے۔ اس اخبار نے 2015 میں گستاخانہ خاکے جب شائع کیے تو اس کے اوپر پوری دنیا کے مسلمانوں میں رنج اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی تھی اور بہت احتجاج کیا گیا، ریلیاں نکالی گئیں۔ اس کو کنڈیم کرنے میں نہ صرف یہ کہ مسلم کنٹریز تھے بلکہ جو ادر کنٹریز تھے وہ بھی شامل تھے، انہوں نے بھی اس کو، کچھ ایسے تھے جنہوں نے کنڈیم کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہاں پر موجود دو بھائی سعید اور شریف، انہوں نے جو ہے غم و غصے میں آ کر اس دفتر پر جا کر، جو کہ پیرس میں تھا، وہ دفتر چارلی ہیبڈو کے آفس وہ گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے وہاں پر حملہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اس دفتر میں اس وقت موجود کالم نگار، کارٹونسٹ، ایڈیٹر، چند دیگر لوگ سٹاف کے اور کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جو جاں بحق ہو گئے، جو ہلاک ہو گئے۔ اس میں چند مہمان بھی تھے، تقریباً 12 کے قریب افراد جو ہے اس میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا، حملہ کرنے والوں کو، اور اس کے اوپر مقدمہ چلنا شروع ہوا۔ کچھ عرصے سے اس مقدمے کی سماعتیں رکی ہوئی تھیں، کووڈ-19 کی وجہ سے، کچھ اور وجوہات بھی تھیں۔ اب جب کہ وہ سماعتیں دوبارہ شروع ہونے کا وقت آیا تو اسی اخبار نے ایک مرتبہ پھر یہ کارٹونز دوبارہ شائع کر دیے، یہ گستاخانہ خاکے دوبارہ ان کی اشاعت کر دی گئی۔ سب حیران رہ گئے، پوری دنیا حیران و پریشان ہے کہ جس بات پر اتنا ہنگامہ ہوا اس کو دوبارہ کیوں پبلش کیا گیا۔ تو اس ایڈیٹر کا یہ موقف ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہمارے ساتھ، ہمارے اتنے لوگ مارے گئے، تو ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بھولیں نہ، اس لیے ہم نے جو ہے یہ خاکے شائع کیے۔ لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ناظرین، اس کے پیچھے سٹوری یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہیئرنگز دوبارہ سے شروع ہو چکی ہیں، اب کورٹ میں ڈے بے ڈے ہیئرنگ ہوگی اور اس کے جو نتائج ہیں وہ نکلیں گے۔ یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ عدالتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ ہوا تو جو فیصلہ ہے وہ ایسا ہی سخت آنا چاہیے۔ حکومت کو جو ہے وہ ظاہر پریشرائز ہوگی اس سے کہ ایک مرتبہ پھر اتنی بڑی جو ہے یہ بات اشاعت کر دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اتنا بڑا جو ہے ہمارے 12 لوگ مارے گئے تھے، تو اس کا فیصلہ جو ہے سخت سے سخت آنا چاہیے۔ کیا یہ وجہ ہے ان کے شائع کرنے کی؟ تو پاکستان اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز، انڈیا، اس طرح کے ممالک میں تو عدالتوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ایک روایت ہے عدالتیں جو ہیں اور حکومتوں کو جو ہے پریشرائز کرنے کی۔ لیکن ایسے ممالک میں فرانس، امریکہ، یو کے، اب دوسرے بڑے بڑے جو ہے یورپین کنٹریز لے لیجئے، یہاں پر تو کورٹس اور گورنمنٹس کو بہت مشکل ہے پریشرائز کرنا، اور پھر یہ ایک ایسی حرکت جس کی وجہ سے آگ لگ گئی پوری دنیا میں، مرتبہ پھر اس کو شائع کرنا، اس کے اوپر یقیناً ان سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ لیکن حکومتوں کی جانب سے بہت سخت رد عمل آ رہا ہے۔ پاکستان نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے، اس طرح کی شرارتوں سے جو بین المذاہب ہم آہنگی ہوتی ہے وہ نہیں بڑھ سکے گی، وہ ختم ہوگی اور مذاہب کے بیچ کشیدگی بڑھے گی۔ ٹرکی نے بھی اس کے اوپر بہت شدید رد عمل دیا ہے، دوسرے مسلم کنٹریز بھی اس کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے صرف مسلمان کنٹریز نہیں، جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ بھی اس کے اوپر رد عمل دیں گے، کیونکہ یہ ایک کوئی بھی ایک عام سطحی ذہنیت رکھنے والا بھی کم از کم وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ ایک مذہب پر جب حملہ کریں گے تو اسی مذہب کی جانب سے آپ کے مذہب پر حملہ ہوگا۔ اس لیے کسی بھی مذہب پر حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف ریئیکشن آئے گا، بیک لائٹ، اور اس طریقے سے کیا ہوگا کہ انٹر فیتھ ہارمنی ختم ہوتی ہے، بین المذاہب ہم آہنگی ختم ہوتی ہے۔ جب مذاہب کے بیچ تصادم ہوتا ہے تو ایک بڑی جنگ کی جانب بڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی۔ کسی مذہب کو ٹارگٹ کرنا یہ
بہت غلط ہے. آپ جانتے ہیں بہت عرصے سے اسلاموفوبیا کا جو ہے اس کے اوپر بڑی بات کی جاتی ہے, بہت جو ہے وہ باقاعدہ جو ہیں وہ کانفرنسز ہوتی ہیں اور یہ سب ہوتا ہے. تو اس موقع پر ایسے شائع کرنا ہے ان خاکوں کو, غم اور غصے کو دوبارہ سے جو ہے وہ ابھارنا, اس کا کیا مقصد ہے؟ اب ہیئرنگز جیسے جیسے ہوں گی ویسے ویسے ہم آپ کو مزید خبریں بھی بتائیں گے. لیکن دوسری بڑی خبر, آسیہ بی بی جو کہ ان کو 2010 میں ان کے اوپر بلاسفیمی کا الزام لگا تھا, وہ جیل میں رہیں ایک طویل عرصہ, اس کے بعد باہر چلی گئی. اب انہوں نے پہلی مرتبہ ایک انٹرویو دیا ہے. یہ انٹرویو وائس آف امریکہ کو دیا گیا ہے اور اینکر پرسن نے ان سے جو سوالات پوچھے ہیں ان سوالوں کے جوابوں کے نتیجے میں آسیہ بی بی نے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے چند بیانات دیے. وائس آف امریکہ کے اینکر کو چند کویسچن جو کیے گئے ان کے جوابوں کے اس میں انہوں نے ان کا کہنا تھا, ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس وقت کچھ علماء ایسے تھے جو کہ جب ان کو تھانے لے جایا گیا اور اس طریقے سے اور جیل میں بھی, تو کچھ علماء یہ کہہ رہے تھے حکام کو کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرو کیونکہ اس نے یہ حرکت نہیں کی اور تم یہ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہو. یعنی انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے ایک سوال کے جواب میں کہ کچھ علماء ایسے تھے جس میں انہوں نے ان کو سپورٹ کی اور ان کو کہا کہ اس کے ساتھ اس طرح نہ کرو. جب ان کو کھینچ کے لے جایا گیا, ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو ان کا کہ کچھ علماء نے یہ حکام کو کہا کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں کیا اس نے, تو اس طرح نہ کرو, اس کے ساتھ غلط کر رہے ہو. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ پھر ایسا جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات کچھ شرپسند عناصر ہوتے ہیں جو کسی ایشو کو, کسی چیز کو بڑھا دیتے ہیں, ہوا دیتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ اس وجہ سے وہ معاملہ بڑھ جاتا ہے. ایک اور اہم بات انہوں نے جو کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا وہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف کچھ نہیں بولیں گی. انہوں نے کہا وہ پاکستان کے خلاف نہیں بولنا چاہتے, ان کے دل میں کچھ نہیں ہے ایسا. تو اور بہت اہم بات ان کا, انہوں نے سب کو معاف کر دیا. ان کو کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کے خلاف جھوٹا اور غلط الزام لگایا تھا ان کا موقف یہ ہے, تو میں نے ان سب کو معاف کر دیا اور میں کسی کے خلاف کچھ نہیں بولوں گی. میرے دل میں کسی کے خلاف گرج نہیں ہے, کسی کے خلاف وہ نہیں ہے, اور میں پاکستان اپنے ملک کے خلاف بھی کبھی کچھ نہیں بولوں گی. ایک اور اہم سوال جب یہ کیا گیا کہ ان کے اوپر جو کتاب آ رہی ہے اس کے متعلق وہ کیا کہیں گے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو خاتون ان کے اوپر کتاب لکھ رہی ہیں انہوں نے ان سے رابطہ نہیں کیا اور وہ نہیں جانتی کہ اس کتاب میں کیا ہے, اور انہوں نے اس سے بالکل علیحدگی کا جو ہے وہ اعلان کیا. انہوں نے کہا میں کبھی اس کے ساتھ تھی ہی نہیں اس کتاب کے معاملے میں, ان سے نہیں پوچھا گیا, ان کی کہانی جو ہے اس خاتون نے ان سے رابطہ نہیں کیا, اس کی کہانی کے سلسلے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. لہٰذا اس کتاب میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اس خاتون کی ذمہ داری ہے کہ کیا لکھا گیا اور کیا نہیں لکھا گیا, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن وہ اس معاملے میں جو ہے بالکل کلیئر کٹ ہیں کہ اس کتاب سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے یہ کتاب نہیں لکھوائی. اب یہ ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی خاتون جو کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہائی پروفائل کیس تھا, اس کے نتیجے میں سلمان تاثیر کا قتل بھی ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اور پوری دنیا میں اس کیس کی گونج سنائی دی تھی. اس کے بعد ایک طویل عرصہ جیل میں رہنے کے بعد جب یہ باہر چلی گئی تھی تو اس کے اوپر بھی بہت جو ہے وہ بیک لیش آیا تھا. اس کے اوپر جو حکومت ہے اس کو اور جو ادارے ہیں ان کو بہت خوف میں رہے وہ بہت عرصہ. اس فیصلے کے بعد, رہائی کے فیصلے کے بعد بہت بیک لیش آیا اداروں کے خلاف, حکومتوں کے خلاف, PMLN کی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کافی مولوی حضرات, کچھ علماء کے گروہ, اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے تھا, باہر کیوں بھیج دیا. تو اس وجہ سے یہ ایک ایسا ہائی پروفائل کیس تھا کہ اب وہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے زبان کھولی اور کوئی بات کی ہے گو کہ انہوں نے کوئی پاکستان کے خلاف کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی, یہ ایک اچھی بات ہے. اور جو ہے یہ ایک ایسا کیس تھا جو کہ سب اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اور ابھی بھی جب انہوں نے ظاہر انٹرویو دیا تو اس کے اوپر بہت سی باتیں کی جائیں گی. تو آپ سے یہ شیئر کرنا ضروری تھا. آئندہ بھی کوئی بھی جو بہت اہم خبر ہوگی یقیناً آپ کے لیے لے کر آئیں گے. اجازت دیجیے.